وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو، تم عمدگی کے ساتھ معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، یہ شوہروں کو کہا جا رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب اس کے بعد ایک سے زائد نکاح کی صورت میں ایک اور ترغیب اور تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم کتنا ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان برابری کر لو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس بالکل ایک ہی طرف جھک نہ پڑو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو بالکل لٹکتا ہی چھوڑ دو، محسوس ہو کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ اب اس بات کو بھی نوٹ فرمائیے، ہم نے سورہ النساء آیت نمبر 3 کی روشنی میں یہ سمجھا تھا کہ اسلام نے ایک مرد کو ایک وقت میں میکسیمم 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور بڑی کڑی شرط کے ساتھ، اور سورہ نساء آیت نمبر 3 میں ذکر آیا تھا، وہ کڑی شرط ہے عدل کی، انصاف کی، برابری کا معاملہ ہونا چاہیے بالکل۔ یہاں بعض لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ قرآن خود کہہ رہے تم کر ہی نہیں سکتے عدل، تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ معاذ اللہ۔ اسی سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں ہم پڑھ چکے، اگر یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کثیر اختلاف ہوتا، اللہ کی طرف سے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دعوے کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں جو بات ہو رہی وہ پریکٹیکل ہے، کہ جہاں تک مادی معاملات ہیں، اخراجات، لباس، کھانا پینا، یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس میں بالکل برابری ہونی چاہیے۔ لیکن ایک ہے کہ کسی عورت کی طرف قلب کا زیادہ مائل ہونا، اس کی کفایت شعاری کی وجہ سے، اس کی اور کسی خوبی کی وجہ سے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ برابری تو میں کر رہا ہوں، لیکن قلبی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ کون ہے خاتون رضی اللہ تعالی عنہا؟ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائی، 2000 سے زائد احادیث، تو یہ بھی تو کچھ خوبیاں تھیں ان میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آیت نمبر 129 میں جو بات ہو رہی ہے کہ تم سے نہیں ہو سکے گا، یہ قلبی میلان کے اعتبار سے، وہ غیر اختیاری ہے، تو غیر اختیاری چیز پر پکڑ نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اختیاری چیزوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اخراجات، لباس، غذا، کفالت، یہ برابری ہونی چاہیے۔ اور یہاں دوسری بات بیان کی جا رہی ہے کہ قلبی میلان جو کہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر تو تمہارے اختیار نہیں ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ایک پر اتنی توجہ ہو جائے کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو، کہ لوگ دیکھیں تو پتہ چلے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، ایسی بے انصافی نہ کرو۔ مزید نوٹ فرمائیے، اس زمین پر آسمان کے نیچے قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے پابندی لگائی ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ پچھلی کتابوں میں اور دیگر مذاہب میں آزادی، جتنے چاہو نکاح کرو، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس نے 4 کی پابندی لگائی میکسیمم ایٹ اے ٹائم۔ اور نمبر 2 واحد کتاب ہے جس نے عدل یعنی انصاف کی شرط کے ساتھ، کڑی شرط کے ساتھ دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے، ادروائز نہیں۔ پھر سورہ نساء 3 میں کہا گیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو۔ یہ ہے توازن اللہ کی کتاب کا۔ اللہ ہمیں ان آیات پر یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اب پھر شوہروں کو کہا جا رہا ہے اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن طلاق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، تمام تر ہدایات دی گئیں۔ سورہ النساء میں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، سورہ البقرہ میں کچھ اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن ان ہدایات پر عمل درآمد ہو گیا، بات بن نہیں رہی، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، تو طلاق کی اجازت ہے۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے، اپنی عطا سے بے نیاز کر دے گا۔ طلاق ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، مزاج نہیں بن سکتا تو ٹھیک ہے ختم کرو، اللہ ہر ایک کا ولی ہے، کارساز ہے، وہ کوئی بہتر صورت پیدا فرما دے گا، یہ دین فطرت ہے، اس میں یہ لوگوں کے جذبات اور احساس کا خیال رکھا گیا۔
تو اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کشائش سے، اللہ تعالیٰ اپنی عنایات سے، اپنی عطا سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت ہی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد بڑی جلالی آیات ہے اس مقام پر، شان بے نیازی کا انداز ہے جو اللہ نے اختیار کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دیکھیے جہاں بھی خاندانی نظام پر گفتگو ہوئی ہے، گھریلو زندگی پر بات ہو رہی ہے، اکثر جھگڑے گھروں میں ہی ہوتے ہیں، بار بار ہو جاتے ہیں۔ بار بار قرآن نے کہا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اگر اللہ کا خوف پیش نظر ہو تو گاڑی صحیح چلتی رہے گی، اور یہ نہ ہو تو پھر جھگڑے بھی ہوں گے اور قانون کو بھی مذاق بنا لیا جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو، کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، تمام کے تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی شان بے نیاز۔ تم اگر مان لو اللہ کے احکامات کو تمہارا بھلا ہے، نہ مانو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے اول و آخر، تمہارے جنات اور انسان سب کے سب سے بڑھ کر متقی انسان کی طرح ہو جائیں تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے تمام کے تمام اول و آخر جنات اور انسان سب سے زیادہ گناہگار انسان کی طرح ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ بے نیاز ہے، ضرورت ہماری ہے کہ ہم اس کی فرما برداری اختیار کریں اور جھکے اس کے سامنے، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں، تمہیں اللہ کی حاجت ہے، تو اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ لیکن تم سوچو پھر تم کیا جواب دو گے، تو آؤ عمل کر لو۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ Now you decide yourself، تم خود فیصلہ کرو، تمہیں دنیا کا عارضی نفع چاہیے یا آخرت کا ہمیشہ کا نفع چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بہت جامع آیت آ رہی ہے جس میں عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ العدل ہے، اس نے اس کائنات کو عدل یعنی توازن پر قائم فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عدل کرے، اللہ خود عدل کا قائم فرمانے والا ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں، قائما بالقسط، اللہ قسط کا، انصاف کا، عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں، اللہ کے نیک بندے عدل کا، قسط کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ نوٹ فرمائیے سورۃ الحدید آیت نمبر 25، تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ انسانیت عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ظلم ہے، سیاسی سطح پر جبر، معاشی سطح پر اکنامک امبیلنس، انجسٹس ہے، ظلم ہے، بے انصاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ اور اس قسط کو، اس جسٹس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حکم ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، اب تم منصب امامت پر فائز ہو،
سورہ البقرہ آیت 143